रस्म रिवाज और जहेज समाजी बुराइयों की जड़। ये मजमून दारुल उलूम निज़ामिया फ़िरंगी महल लखनऊ के अब्दुल लतीफ़ नदवी साहब का है, जो कि आज के राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में शाया हुआ है। जहेज़ एक नासूर बन चुका है जो हमारे माशरे में कैंसर की तरह फैल चुका है। इस लानत ने लाखों बहनों और बेटियों की ज़िंदगी को जहन्नम बना रखा है। उनकी मासूम आंखों में बसने वाले रंगीन ख्वाब छीन लिए हैं, उन्हें नाउमीदी और तारीकी में धकेल दिया है, जहां से उजाले का सफ़र नामुमकिन हो चुका है। ये एक रस्म है जिससे सिर्फ गरीब वालिदैन जिंदा दरगोर हो रहे हैं और आसपास पर जिंदा हैं कि कोई फरिश्ता सिफत इंसान इस लानत से पाक। दो जोड़ा कपड़ों में उसके लख्त जिगर को कबूल कर ले, लेकिन हमारे माशरे में जो रस्में रिवाज पा चुकी हैं और वो वक्त गुज़रने के साथ अपने कदम मजबूती से जमा लेती हैं, उनसे छुटकारा पाना नामुमकिन है। दर हकीकत जहेज़ खालिस हिंदुस्तानी रस्म है और हिंदू माशरे में तिलक के नाम से मशहूर है, जिसे आज हमारे मुस्लिम माशरे ने अपना लिया है। इस लानत ने मौजूदा दौर में ऐसे फन फैला लिए हैं कि गरीब घरों में पैदा होने वाली लड़कियां शादी से महरूम अपनी चार दीवारी में बैठे रहने पर मजबूर हैं। जहेज़ ये एक गलत और फितरत के ख़िलाफ़ रस्म है। आज इस रस्म ने जो बुराई इख्तियार कर ली है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। माशरे में जहेज़ जैसी लानत को ख़त्म करने के लिए वालिदैन को भी सख्ती से अमल करना होगा। वो अहद करें कि न जहेज़ देंगे और न लेंगे। लोगों को भी बताया जाए कि जहेज़ मांगना ही जुर्म नहीं, बल्कि अपनी हैसियत से बढ़कर तहाइफ के नाम पर जहेज़ देना या अपनी जायदाद वगैरह फ़रोख्त करके जहेज़ के मुतालबात पूरे करना एक अखलाक़ी जुर्म है। हमारे माशरे में जहेज़ के अलावा बहुत सी गैर इस्लामी रस्में पाई जाती हैं, जिनकी वजह से समाज में ज़बरदस्त बेचैनी बढ़ रही है। उमरा के लिए कोई बात नहीं, लेकिन गरीबों के लिए बेटियां मुसीबत साबित हो रही हैं और हज़ारों लड़कियां इस लानत की भेंट चढ़ रही हैं। जहेज़ का लेन देन गैर इस्लामी है। इस घनाउनी गैर इस्लामी रस्म को ख़त्म करने में नौजवान अहम रोल अदा कर सकते हैं। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आपकी नस्ल जहेज़ का लालच अपने दिलों से निकाल दे और माशरे में अपने उस मुखलिसाना अमल से इनकलाब बर्पा करे। शादी के मौके पर लड़के वालों की तरफ से लड़के को या उसके घर वालों को नकद और सामान की शक्ल में जो कुछ दिया जाता है, उसको जहेज़ कहा जाता है। ये दरअसल हिंदुवाना रस्म है जो मुस्लिम माशरे में तोहफे के नाम से बराई है, क्योंकि अपने औलाद को और दीगर रिश्तेदारों को खुशी के मौके पर हिदायत व तहफ़ देना ज़माना क़दीम से चला आ रहा है, मगर ज़माने की रफ्तार के साथ इसमें वो असबाब व अवामिल शामिल हो गए जिससे ये एक पसंदीदा अमल शरई नुक़्ते नज़र से नापसंदीदा बनकर रह गया। यकीनन तोहफ़े का लेन देन आपस में प्यार व मोहब्बत, हमदर्दी व गमगुसारी के जज्बे के तहत होता है, मगर यही तोहफ़ा जब शरई हुदूद को
پھلانگ کر آگے بڑھ جاتا ہے تو محنت کے بجائے نفرت تو محبت کے بجائے نفرت کے بیج بونے لگتا ہے۔ اتحاد کے بجائے اختلاف، باہمی تعاون کے بجائے لڑائی و جھگڑے اور فتنہ و فساد کا سبب بن جاتا ہے۔ جہیز تحفے کے نام سے ہمارے سماج کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے، جو دھیرے دھیرے ایک ناسور بنتا جا رہا ہے۔ اسی جہیز کا نتیجہ ہے کہ جب بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو اسی وقت سے ماں باپ کا چین و سکون چھن جاتا ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ہر وقت اور ہر لمحہ انہیں اپنی بیٹی کی شادی کرانے کی فکر دامنگیر رہتی ہے۔ وہ یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میری بیٹی کا کوئی رشتہ آئے گا یا نہیں، اگر رشتہ آتا ہے تو پتہ نہیں جہیز کی کتنی ڈیمانڈ ہوگی اور کیا ہم اس کی ڈیمانڈ کو پورا کر سکیں گے۔ اگر نہیں تو رشتہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر رشتہ ہو بھی گیا تو داماد اور ان کے گھر والوں کی لعن و طعن سے میری بیٹی نہیں بچ سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ محض اس بنا پر میری نور نظر کو طلاق دے دی جائے اور اس کے ساتھ وہ رویہ اپنایا جائے کہ وہ از خود کھلا لینے پر مجبور ہو جائے یا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ ایسی فکر ہے جو ماں باپ کو چین سے سونے نہیں دیتی ہے۔ جہیز دینا بری بات نہیں، والدین اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق جو اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور وہی لڑکے والوں کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ جہیز کو لعنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اکثر لڑکے والے باقاعدہ جہیز کا مطالبہ کرتے تھے، جو غیر اخلاقی، انتہائی نامناسب اور بہت بری بات ہے۔ بہت سے خاندان لڑکی والوں سے جہیز میں گاڑی، موٹر سائیکل یا قیمتی اشیاء کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ لڑکی والوں کی معاشی حیثیت کمزور ہے، اور پھر رشتوں کی خاطر لڑکی کے بھائی یا والد لڑکے والوں کے مطالبات پورا کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ لڑکی کی پیدائش چونکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خوش بختی کی علامت ہے، اس کو اس مطالبے نے بدبختی میں تبدیل کر دیا ہے۔ میرا لڑکیوں کو مشورہ ہے کہ جہاں تک جہیز کا مطالبہ ہو وہاں شادی نہ کریں، کیونکہ جو لوگ گاڑی، فریج، اے سی دیکھتے ہیں وہ لوگ رشتوں کی قدر نہیں کرتے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ رشتہ وہی کریں جہاں آپ کی قدر ہو، نہ کہ آپ کی جہیز کی۔ میں حیران ہوں کہ ایک باپ اپنی بیٹی، اپنے جگر کا ٹکڑا کسی کو سونپ رہا ہوتا ہے جو ایک باپ کی کل کائنات ہوتی ہے۔ اس کے باوجود لوگ اسے چیزوں میں تولتے ہیں۔ ایک باپ اپنی زندگی کی انمول دولت اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر رہا ہے، جو آگے چل کر تمہارا خاندان چلائے گی، مگر تم اس کے باوجود گاڑی، فریج، موٹر سائیکل وغیرہ کی کو اہمیت دیتے ہو۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر، اور ایسے لوگوں پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر جہیز کی لعنت کا خاتمہ ہو جائے اور شادیاں سستی ہو جائیں تو کئی نوجوان بچیوں کے چہرے ان گنت خدشات سے پاک ہو جائیں گے، اور غریب والدین ان داخلی زنجیروں سے آزاد ہو کر اپنے فرائض کو بآسانی ادا کر سکیں گے۔ بعض اوقات تو یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ جہیز کی آگ
شادی کے بعد بھی بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ لڑکی والے شادی کے بعد بھی طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں، اور اگر ان کو پورا نہ کیا جائے تو لڑکی کو بار بار لعن طعن اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ من مرضی کے مطابق جہیز نہ دینے کی صورت میں لڑکی کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ دیہات میں تو اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ لڑکی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ جہیز کے لین دین کے متعلق اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو جہیز کی رسم رقم سے ادا کی جاتی ہے، جس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو یقیناً یہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ اس کے علاوہ باپ اپنی بیٹی کو زیورات بھی دیتا ہے۔ باقی کی رقم شادی کے بعد قسطوں میں ادا کی جاتی ہے، جو کہ ایک غریب طبقے کے لوگوں کے لیے بے حد تکلیف دہ ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس طرح کی کئی بیکار رسم و رواج کی برائیوں کی آماجگاہ بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے امن و سکون، انسانیت، آپسی الفت و محبت اور بھائی چارگی کی لازوال دولت رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔